السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کیسے ہماری طرف متوجہ ہو، اس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے لوگ اس تقریر کو سن رہے ہیں اس میں میں نمبر 1 پہ، اور بقیہ سارے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر اللہ کی رحمت ہماری طرف کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے۔ کیونکہ جب تقریر ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں پر بات کی جا رہی ہے۔ ہم دوسروں سے نہیں کہہ رہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں۔ عالمی سطح پر یا بھارت کی سطح پر ایک بات غور سے سنیے گا۔ ہم مسلمان، ہم بھارت کو لے لیتے ہیں، سیاسی طور پر ہم فیل ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، ہماری کوئی سیاست نہیں ہے، کیونکہ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں کا 40% حصہ بھی کسی ایک لیڈر پر متفق نہیں ہے۔ قیادت کی بات کریں، ساری قیادتیں بٹ چکی ہیں۔ جو بھی آپ جس کو قائد مانتے ہو کہ یہ ہمارا لیڈر ہے مسلم، سب آپس سے بٹے ہوئے ہیں۔ جماعت بٹی ہے، جمعیت بٹی ہے، مدارس بٹے ہیں، سب کچھ بٹا ہوا ہے، کسی میں اتفاق نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں صرف ایک ہی امید باقی ہے، کیونکہ ہر طرف سے ہم ناکام ہیں، یہ بات سچی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اب ایسے وقت میں انسان کی 3 کیفیت ہوتی ہے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں اور خاص کر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ 3 حصے میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک حصہ، بڑا حصہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس مایوسی کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام کرنے میں آگے نہیں بڑھتا، کیونکہ وہ مایوس ہو چکا ہے۔ ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے، تو میں یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ کتنا فیصد ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرا طبقہ ہوتا ہے جو خوف زدہ ہو جاتا ہے، اندر سے ڈر محسوس کرتا رہتا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے کہ جو انتقامی شکل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تشدد، انتقام لینے کی۔ اور اس سے بھی چھوٹا طبقہ ایک ہوتا ہے کہ جو ماحول کو چاہتا ہے کہ کسی طرح حالات پر کنٹرول پایا جائے، وہ 1 یا 2% لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں جب 4 حصے میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، ان چاروں کا ایک حل ہے، خوف کا بھی، مایوس کا بھی، تشدد کا بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں، تینوں طبقے جو ہیں وہ شرعی لحاظ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نہ اسلام خوف کو پسند کرتا ہے، نہ اسلام مایوسی کو پسند کرتا ہے، نہ اسلام تشدد کو پسند کرتا ہے۔ چوتھے کو پسند کرتا ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو ان چاروں کے مسئلے کا ایک حل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور سب لوگ اس میں حصہ لیں گے تو انشاءاللہ حالات پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ یہ جو اللہ کی رحمت ہے، اچھا یہ بتائیے ایمانداری سے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم اندر سے اس بات پر ایمان بھی لاتے ہیں کہ اللہ اگر چاہے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کا، ایک چھوٹا سا بھی جو ایمان والا ہے
چاہے روزہ نماز کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو، سارے گناہ بھی کرتا ہو، لیکن وہ یہ عقیدہ ضرور رکھتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان سب پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو جب یہ بات معلوم ہے تو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کب آپ کا ساتھ دے گا، کس بنیاد پر رب ذوالجلال اپنے بندوں کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب بندے سگے ہیں، سارے بندے کیا ہیں؟ سگے ہیں، کوئی سوتیلا نہیں ہے، چاہے وہ سیتارام ہو، چاہے وہ عبداللہ ہو، اور چاہے وہ جان ہو، سب سگے بندے ہیں۔ اب ان میں سے وہ کس کا ساتھ دیتا ہے، اور اگر سارے لوگ اسی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں تو پھر اس کی ایک دوسری پالیسی ہے، وہ میرا وقت نہیں، اس پر ہم کبھی بات کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کریں۔ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کیے ہوئے پر توبہ کرے۔ توبہ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ بولتے ہیں اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے معاف کریں، یہ بھی توبہ کی ایک چھوٹی سی شکل ہے۔ توبہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جس وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ کام چھوڑیں۔ آپ خوب اچھا غسل کرنا چاہتے ہیں کئی گھڑے پانی سے، لیکن جس گندگی کی وجہ سے غسل کرنا چاہتے ہیں اس گندگی کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ دن بھر نہائیں گے تو بھی پاک نہیں ہوں گے۔ کیونکہ لازم کیا ہے کہ پہلے اس وجہ سے جس کی وجہ سے غسل ہم پر ہوا ہے اس گندگی کو کیا کیا جائے؟ دور کیا جائے۔ ہم توبہ بھی کرتے ہیں لیکن اس گندگی کو ہٹا کر کے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگ حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں بھیا جو غلطی ہوئی معاف کر دو، اس کا کھیت دبایا ہے وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، بھیا معاف کر دو۔ طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو غصب کیا ہے، جو لوٹا ہے واپس کر دو، لیکن ہم توبہ کرتے ہیں خالی خالی توبہ۔ توبہ اصل یہ ہوتی ہے کہ آدمی جس وجہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو پہلے اپنے سے چھٹی کرے اور اس کے بعد توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اس کی رحمت سب سے زیادہ تائبین پر ہوتی ہے۔ اگر یہ پہلی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور میں یہ جانتا بھی ہوں کہ بیعت وقت سارے مسلمان نیک ہو جائیں گے، ایسا تو کبھی ہوگا ہی نہیں، ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ معتدل حصہ، میجورٹی جن سنکھیا کا کم سے کم 50 سے 55% حصہ نیک رہنا چاہیے۔ اگر نیک نہ رہے تو کم سے کم برا نہیں ہونا چاہیے۔ اب مثال کی چھوٹی سی مثال دے کر آگے بات کرتے ہیں۔ آپ نے توبہ کیا، اللہ غلطی ہو گئی، پھر دوسرے دن آپ نے فجر کی نماز چھوڑی، تو یہ کون سی توبہ ہوئی بھائی؟ توبہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، تو آپ نے توبہ کس چیز کی کیا تھا؟ یہ توبہ یہ تو رسم ہے۔ تو پہلی شکل یہ ہے کہ میجورٹی، اکثریت جو ہے وہ کم سے کم اللہ کی طرف رجوع کرے تو حالات آپ کے ہمارے کنٹرول میں آ سکتے ہیں، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، ان سب کے مسئلے کا حل جہاں لکھا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ رجوع الی القرآن، تلاوت کے لحاظ سے، سمجھ کے لحاظ سے اور اصل عمل کے لحاظ سے، کہ اللہ اس میں جو لکھا ہے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے نے تمہارے لیے، ہمارے لیے ایک کتاب بھیجی ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ جب اس سے بے نیازی دکھلاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے کہ میں نے اس کے سارے مسئلے کا حل اس کتاب میں رکھا، اور یہ اس کتاب کو
رمضان میں صرف تلاوت کے لیے اٹھاتا ہے، بقیہ کبھی اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس میں سب شامل ہے، مولانا سے لے کر کے لیبر تک سب شامل ہے، کوئی ایسا اس سے بچہ نہیں ہے۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں پوچھوں اگر آپ جو لوگ اردو میں پڑھے ہوئے ہیں کہ آج تک آپ نے کبھی سنجیدگی سے ایک مرتبہ بھی اللہ کے اس پیغام کو کھول کر دیکھا ہے کہ ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اس نے؟ کبھی نہیں۔ بہت زیادہ ہو گیا تو رمضان میں ہم نے تلاوت کر لیا۔ اللہ اپنی کتاب سے ایک بہت امام مالک کا، بعض لوگوں نے امام احمد بن حنبل کا ایک خواب نقل کیا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا پروردگار عالم سے مخاطب ہے، کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس جتنے نیک عمل ہیں اس میں سب سے زیادہ کون آپ کو زیادہ پسندیدہ ہے، آپ اس کو بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ احمد میں سب سے زیادہ اس بندے کے قریب ہوتا ہوں جو میری کتاب کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتاب سے ہر لحاظ سے دوری رکھی۔ جتنا آپ کتاب سے دور ہے اتنا آپ اللہ سے بھی دور ہیں۔ اللہ کو اس پر بہت خوشی ہوتی ہے کہ بندہ میری کتاب کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہے، کوشش کرتا ہے اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ دوسرا ذریعہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ بندے نے اس کی کتاب پر عمل کیا۔ ہر آدمی دیکھے کہ میں کتاب پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا کتنا پیار سے چنتے ہیں کتاب کو، کتنا اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کتاب کو۔ اگر کبھی کرسی پر بیٹھا ہو اور قرآن نیچے ہو تو ایک ہنگامہ ہو جائے، یہ سب اس کتاب کا ظاہری ادب ہے۔ اصل ادب کیا ہے؟ اس میں جو لکھا ہے اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ آپ صبح اٹھ کے ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ میں نے اللہ کی کتاب کے خلاف کتنا کام کیا ہے۔ نماز فرض ہے، 90% پوری دنیا کے مسلمان فجر نہیں پڑھتے ہیں۔ جس قوم کا 90% اپنی صبح اللہ کے خلاف کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ آپ نے سب تجربہ کر لیا، سیاسی لحاظ سے پریشان ہو چکے ہو، قیادت تمہاری ختم ہو چکی ہے، لیڈر تمہارے پاس موجود نہیں ہے، ایک واحد ذات بچی ہے جو سب کو کنٹرول کر سکتی ہے، اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے۔ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ یہ دوسری وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا بہت سا طریقہ ہے، اس میں ایک ذکر و اذکار ہے۔ پابندی سے آپ بتائیے کہ ہم استغفر اللہ کی تسبیح کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ جو غلطی ہوئی ہے معاف کرو۔ ہم کو تو معلوم بھی ہے کہ ہم غلطی کرتے رہتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ذکر اللہ سے غور سے سنیے گا تو بات سمجھا پاؤں گا۔ لیکن ذکر اللہ سے رب ذوالجلال بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ بندہ، وہ انسان جو اس دنیا کا سب سے افضل انسان ہے، وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، کوئی گناہ وہ کرتے بھی نہیں، لیکن روزانہ وہ کہتے ہیں کہ میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور تمہاری طرح استغفار نہیں، سوچ کے، سمجھ کے، سنجیدگی سے، بھانجنے کی طرح نہیں کہ تسبیح وہاں تفرلا ایک تسبیح ہو گئی، یہ کیا ہے؟ تو کی کرٹ لگاؤ۔ لیکن جو سید الانبیاء ہیں، سید الانسانیت ہے، ان کو آخر استغفار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفار کے ساتھ ہر چیز سے پہلے دعا پڑھتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے وقت اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں، نکلتے وقت دعا کر رہے ہیں، کپڑا پہننا، کھانا کھانا، کھانا کے بعد ہاتھ شروع، سینکڑوں دعائیں، وہ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ اذکار جب بندہ کرتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ رحمت اللہ کی، اللہ کے اس کے رسول کے ساتھ تھی۔
کیونکہ تم سب میں، ہم سب میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والی کون ذات ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ کی ہے. اس نے آپ کو بھی بتایا، گٹھری باندھ کر نہیں لے گئے، چھپا لیا ہو، آپ کو اندھیرے میں رکھ دیا، آپ کو سب کچھ بتا کر گئے کہ یہ طریقے ہیں نبی اللہ کی رحمت کو کلیکٹ کرنے کے، یہ طریقے ہیں، اس کو اختیار کریں. نماز سب سے بڑا ذکر ہے. ابھی نماز ہو رہی ہے، ابھی ہوگی جمعہ کی نماز. پانچویں چیز بتا رہا ہوں. فرائض ڈیوٹی ہے، فرائض ڈیوٹی ہے. باس جو ہوتا ہے کمپنی کا، اگر آپ اس کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے. 9 بجے آفس کھلتا ہے، آپ 9 بجے جائیں، ٹھیک 4 بجے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی تنخواہ ملے گی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ادارے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا جو بڑا ہے وہ آپ سے بڑا پیار کرے. وہ کس سے پیار کرتا ہے؟ ایک آدمی آتا ہے 8:30 بجے، ڈیوٹی اس کی 9 بجے، 8:30 بجے آتا ہے، اپنا ٹیبل پوچھا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، بیٹھا ہے. جانے کے وقت 4 بجے گھڑی نہیں دیکھتا، 4:30 پہ جاتا ہے. یہ اگر ایسا کرتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ وہ باس کا قریب بن جاتا ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ڈیوٹی سے قربت حاصل نہیں ہوتی ہے، قربت اللہ کی حاصل ہوتی ہے نوافل سے. ابھی بیٹھے ہوئے ہیں 50% لوگ اس میں سے سنت نہیں پڑھیں گے اور نماز جمعہ کی ہوتے ہی نکل جائیں گے. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ یہ آپ نے بوجھ اتارا ہے. بوجھ اتارنے والا کبھی بھی اپنے بڑے کے قریب نہیں ہوتا ہے. قربت تو اس کو ملتی ہے کہ اگر 2 رکعت ہے تو 4 رکعت میں سے ایکسٹرا پڑتا ہے، تب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تب وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. آپ دیکھتے جائیں، اپنی ہر آدمی اپنے اپنے کو دیکھتا جائے کہ ہم نے ہی معاملہ خراب کیا ہے، کسی نے نہیں خراب کیا ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں، ہماری ذات نے یہ معاملے سارے خراب کیے ہیں. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں، آپ بتائیے کہ 50% لوگ بغیر سنت پڑھے چلے جاتے کہ نہیں؟ یہ ایسا نہیں کہ آپ کے گاؤں کا معاملہ ہے، یہی معاملہ پورے بھارت کا ہو چکا ہے. میں تو پورا بھارت گھومتا رہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جس اللہ کے کہنے پر آپ جمعہ پڑھنے آئے تھے، اس کے رسول کے کہنے پر آپ کو سنت نہیں سمجھ میں آتی بات. اس کے رسول کی ویلو آپ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے. جھنڈا لگا لیا تو سمجھتے ہیں رسول کی ویلو ہو گئی. رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول سے بڑی محبت ہے. اور یہ 5ویں وجہ ہے کہ جتنا آپ رسول سے کی بات مانیں گے اتنا اللہ آپ سے محبت کرے گا اور رحمت کرے گا. جتنا رسول سے کرتے جائیں گے، پروردگار عالم کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو تو آپ سے پیار ہے. جملہ سنیے میرا، اس کو تو آپ سے پیار ہے اس وجہ سے کہ تم کو اس کے رسول سے پیار ہے، زیادہ وہ تم سے پیار کرتا ہے. ادروائز تمہاری کیا، ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو عزت دیتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس بنیاد پر کہ تم میرے رسول کو چاہتے ہو. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم ٹرین میں بہت ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. آپ بھی دیکھیں کر کے کبھی، ایک باپ ہو اور بیٹا ہو، چھوٹے بچے، آپ کے باپ سے کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی اجنبی آدمی ہے، آپ اس کے بچے سے بلائیں اور پیار کی باتیں کریں. کیا آپ کرتے ہو بھیا؟ چھوٹا بچہ، کہاں پڑھتے ہو، کس اسکول میں رہتے؟ 5 منٹ بھی آپ بات نہیں کریں گے. وہ جو باپ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ چاہے یا نہ چاہے اپنا دل آپ کو دے بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا جو اپنے بچے کو بہت چاہتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. آپ اس کو پیار کر رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں جس کو اللہ بہت چاہتا ہے، تو اللہ ہر حال میں پھر آپ کو چاہنے لگتا ہے. یہ رحمت کو کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے. 6ٹھی چیز صلہ رحمی ہے. میں ایک واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کوئی مستند نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑے اللہ والے نے، ایک صاحب نے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر جواب دے چکا ہے، کینسر ہے، یہ بار بیماری. انہوں نے، اللہ والے نے ان سے ایک بات کی کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں فلاں جگہ. انہوں نے کہا چلے جاؤ
انہوں نے کہا پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے. انہوں نے کہا جاؤ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے علاقے میں جتنا ہو سکے احسان کرو. احسان سے پروردگار عالم، اس کے بندوں پر احسان کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے. اور بعد میں اس نے رپورٹ کیا کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے بندوں کے ساتھ پیار. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا گاؤں لے لیں. ہم فلاں کی شادی میں نہیں آئیں گے، اگر آپ نے ان کو بلا لیا تو میں نہیں آؤں گا. قرآن کہے کہ لوگوں جوڑو، آپ بولتے ہیں ہماری پالیسی توڑو کی ہے. کبھی بھی رحمت نہیں آ سکتی ہے. چاہے جتنا آپ روزہ نماز کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. خدا کے خلاف کوئی جنگ جیتا ہے؟ آج تک ایمانداری سے بتاؤ، جیت سکتا ہے؟ نہیں جیت سکتا ہے. وہ اللہ ہے. جو جنگ کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا. اس کی اپنی طاقت نہیں. جب چاہتا ہے پورا بدن موجود ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھ سے طاقت چھین لیتا ہے. پیر ہوتا ہے، پیر سے چلنے کی طاقت چھین لیتا ہے. اس اللہ سے کبھی کوئی نہیں جیتا ہے. اللہ کے خلاف کام نہیں کرے. رحمت چاہتے ہیں نا، تو یہ رحمت کہتی ہے صلہ رحمی سے رحمت آتی ہے. آپ صلہ رحمی کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، صلہ رحمی کے خلاف آپ پالیسی بنا رہے ہیں. اور یہ آپ ہی کا نہیں، تو آپ کے گاؤں کے سل مثال دیا کہ آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی بات. ورنہ یہی بات سب کی ہے. ابا منع کرتے ہیں فلاں چچا سے بات نہیں کرو، چچا منع کرتے بھتیجے سے بات نہیں کرو، امی منع کرتی ماموں سے بات نہیں کرو، ماموں منع کرتے پھپھو سے بات نہیں کرو. آپ بتائیے، جو رب ذوالجلال صلہ رحمی کی بات کرے، اس کے بندے بولیں کہ نہیں کاٹو گے تو معاملہ بنے گا، کاٹو گے تو جیسے بگڑا اور بگڑے گا. یہ چھٹی وجہ ہے. ساتویں وجہ ہے، اللہ کی رحمت کو کلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ اور بھی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقات بلاؤں کو ٹالتی ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس پورے گاؤں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے میرے علم میں کہ جو اپنے گھر کے سونے کو تول کر زکات نکالتا ہو. اس کو پتا بھی نہیں ہے، کہتا ہے اندازے سے ہم زکات نکالتے ہیں. وہ بھی وہ جو بتا رہے ہیں نکالتے ہیں، وہ بھی صرف 5% ہے. نکالتے ہی نہیں ہیں. کھیتی کرتے ہیں، عشر نہیں نکالتے، خمس نہیں، اور نکالتے ہیں تو حساب سے نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے پروردگار عالم کی رحمت آتی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا بتا رہا ہوں، اس وقت بھارت میں جتنے فقیر ہیں مانگنے والے، اس میں سے 90% مسلمان ہیں. کتنے؟ 90%. آپ کی آبادی اس دیش میں کتنی ہے؟ 22% ہے مثال کے طور. چلو 22% فقیر ہونا ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آبادی 22% فقیر 90%. جو صدقات دینا چاہیے تھا اس کی قوم نے کیا کر دیا؟ ہاتھ پھیلا دیا. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ نیچے والا ہاتھ کر دیا، اوپر والا ہاتھ ختم ہو گیا. اس بڑا طبقہ جو بھیک مانگ رہا ہے، آپ کے گاؤں میں روزانہ بھکاری ایک آتا ہے، کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے. آپ بھیک بھی دیتے ہیں. آپ کے بھیک دینے کی وجہ سے بھکاری بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھیک کس، اتنا بھی شعور ہم کو نہیں معلوم ہے کہ بھیک کس کو دینا چاہیے. ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپاہج ہے، ہاتھ پیر طاقت نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اگر وہ سائل بن کر آیا ہے تو آپ اس کو ضرور مدد کریں. اور اس کے لیے حکم کیا ہے فتوے کا کہ اگر ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا ہے تو بھیک مانگنا بند کر دیا جائے. جب وہ کھانا ختم ہو جائے تو پھر اگلے دن بھیک مانگی جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پیشہ اختیار کر رکھا ہے. صدقات دینے والے صدقات دینے کی پوزیشن میں آ گئے.
رحمت کہاں سے آئے گی؟ اچھا حبیب مصطفیٰ سے زیادہ کوئی آدمی رحم دل ہے؟ کوئی نہیں. آپ کو اللہ نے ڈگری دی ہے، رحمت للعالمین کا ہے، اور اللہ جس کو ڈگری دیتا ہے وہ ایسے تو نہیں دیتا ہوگا. رحمت للعالمین کے پاس ایک صاحب آئے ہٹے کٹے مانگنے. حضور نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ تو مانگنے کے لیے. آپ ہٹے کٹے کو بھی دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں بڑا کام کر رہا ہوں، اور اتنا دیتے ہیں کہ ہمیشہ مانگتا رہے، کبھی اس کے مسائل نہیں حل ہونے. ایک مرتبہ بیٹھا جو پوچھا بھائی اب ہے تمہارا مسئلہ کیا؟ مسئلہ ہی حل کر دو. تم بھی چاہتے ہو کہ بھیک مانگتا رہے، اور وہ بھی اس نے بھی اختیار کر رکھا ہے کہ یہ میرا پیشہ ہے. لہذا اللہ کی رحمت صدقات، اور صدقات سے مراد سب کچھ ہے. عربی میں زکوٰۃ بھی اس میں آتی ہے، انفاق بھی اس میں آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات بلاؤں کو ٹالتی ہیں، مصیبتیں ختم کرتی ہیں. آپ مصیبت خرید رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خرید رہے ہیں. آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین والوں پہ رحم کرتا ہے، آسمان والا بھی اس کے اوپر رحم کرتا ہے. ہم مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا صاحب سردی ہے، اس آدمی کو ایک کمبل دے دیجیے. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس ایک کمبل کا پیسہ نہیں کہ آپ اس کو کمبل دے دیں؟ آپ کا بڑا قریبی ہے. اگر سارے مسلمان یہ طے کر لیں کہ میں اپنے ایک غریب رشتہ دار کو ایک کمبل دے دوں گا، آپ بتائیں سب کے گھر کمبل پہنچ جائے گا کہ نہیں پہنچ جائے گا؟ اس کے لیے تیار نہیں ہے. آئیڈیا ہے مولانا صاحب فلاں کو دے دیجیے. ٹھیک ہے، میں اس پر نہیں اعتراض کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں آپ اپنی سوچ دیکھیں. اگر آپ کا لڑکا بیمار ہو جائے تو 10,000 روپے فوراً ہاسپٹل میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے اس قریبی رشتہ دار پریشان کو 1,000 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر سارے لوگ یہ کرنے لگے تو کم سے کم مسلمانوں کے اپنے ذاتی مسائل حل ہو جائے. نہیں حل ہوں گے. آخری بات جو رحمت کو سب سے زیادہ قریب کرتی ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا نام ہے. نہیں، تقویٰ کے عربی میں معنی ہوتے ہیں وقا، یقی، وقایتن. وقا یقی کے معنی ہوتے ہیں بچنے کے. جتنا آپ گناہ سے بچیں گے اتنا رب ذوالجلال کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی. اس کا نام تقویٰ ہے. صبح سے شام تک ایک دن بیٹھ جائے، کتنے دن بیٹھ جائے، آج بیٹھ جائے کہ آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں اور کتنے اچھے کام کیے. ایک مرتبہ بیٹھ کر کم سے کم اپنا محاسبہ کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی کر لیں کہ میں نے آج کیا کیا ہے صبح سے لے کر شام تک. خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا تم اللہ کو قریب رکھتے ہو اس سے زیادہ اللہ تم کو قریب رکھتا ہے. تمہارے پاس کتنا اللہ قریب ہے اس کو نوٹ کر لیں، وہ اتنا ہی جان لیے. بلکہ حدیث پہ آتا ہے کہ میری طرف جب کوئی دھیرے دھیرے آتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں 2 ہاتھ چلتا ہوں. جتنا آپ اللہ سے قریب ہوں گے، آپ نے دیکھا ہے چھوٹا بچہ گھر میں جو ہوتا ہے، جو بقیہ سے اٹھتا ہے اور چلنا شروع کرتا ہے، اگر نانی بیٹھی ہیں، دادی بیٹھی ہیں، اماں بیٹھی ہیں، سب کی توجہ اس بچے پر ہے کہ بچہ گرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ ٹوٹل ڈیپینڈ ہے نانی، دادی، بھیا، اماں پر کے اوپر. ہر آدمی کی توجہ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو لوگوں کی توجہ، کیوں؟ وہ بچہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتا، لہذا اب وہ بھی ان کی طرف سے اپنی ہٹا لیتے ہیں. اب جتنا اللہ پر ڈیپینڈ ہوں گے اتنا اللہ آپ سے قریب ہوگا. گناہوں سے بچنے میں مجھے حیرت ہوئی. 2 دن پہلے کی بات ہے، گاؤں کا ایک لڑکا، میں نام نہیں لوں گا، ہم نے کہا سنا تم جوا کھیلتے ہو؟ کہاں؟ گلی ڈنڈے سے کھیلتے ہیں. گلی ڈنڈے میں جوا لگاتے ہیں. بچے کی عمر 11 سال ہے. اگر گاؤں کا بچہ 11 سال کا بچہ جوا کھیل رہا ہے، اس کے مطلب بڑے کتنا کھیل رہے ہیں، کتنا کھیل رہے ہیں. اور اس کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ میں مولانا سے بات کر رہا ہوں اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں جوا کھیلتا ہوں. ابھی IPL ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے،
करोड़ों मुसलमानों ने जुआ खेला है, करोड़ों ने, और जुआ हराम है। जुआ क्या है? हराम है। करोड़ों ने खेला है, एक दो ने नहीं खेला है। और ये वो करोड़ हैं जो अल्लाह की रहमत मांग रहे हैं, अल्लाह माफ कर दीजिए, और जुआ खेल रहे हैं। मैंने जब गांव में सुना तो मुझे मेरे पैर से जमीन सरक गई कि 11 साल का बच्चा जुआ खेलता है। मैंने पूछा कैसे खेलते हो? कहा गुल्ली डंडा से खेलता है। और गुल्ली डंडा हम भी खेले हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम गुल्ली डंडा से कैसे जुआ खेला जाता है। अब करते होंगे कुछ, जो भी करते होंगे, लेकिन वो बच्चा कह रहा मैं गुल्ली डंडा से जुआ खेलता हूं। जितने क्रिकेट होते हैं सारे क्रिकेट में जुए हो रहे हैं, जो गांव गांव होते हैं उसमें जुए खेलते लोग। फिर कम से कम आप उम्मीद नहीं रखें कि अल्लाह की रहमत आप दूसरे के साथ हो सकती, सारे गुनाह के बावजूद भी तुम्हारे साथ नहीं होगी। ये बातें आपके साथ करना चाहते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।